طریقہ اور وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو اس متعلق بھی اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ بعد میں کر لے۔ آج سے ہمارے غسل جنابت کے مسائل شروع ہوں گے اور بیچ میں احادیث آتی رہیں گی غسل والی بھی۔ صفحہ نمبر 43 ہے اور اس پہ 28 نمبر حدیث۔ جو حدیث آج ہم نے پڑھنی ہے اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی سیرت کے واقعات بارہا آپ کو میں سناتا رہا ہوں۔ مزید بھی میرے علم میں جو بھی واقعات آئیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کوئی نہ کوئی کسی حدیث کے ساتھ صحابی کا اس کے شوق کا، اس کے ذوق کا، حدیث کے ساتھ، دین کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ تو میں سناتا رہا ہوں۔ اس سے شوق بڑھتا ہے صحابہ کے بارے میں، تو کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، مثال ہیں۔ کہتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے فی بعض طرق المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں سے کسی گلی میں، مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے تو کسی گلی میں آمنا سامنا ہوا دونوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا ابو ہریرہ کا۔ ہوا یہ کہ سیدنا ابو ہریرہ آ رہے تھے تو سامنے سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے، وہو جنوب، اور سیدنا ابو ہریرہ جو تھے وہ جنبی تھے۔ وہ جنبی کسی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، بیوی سے جماع کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور احتلام کی وجہ سے بھی، دونوں میں سے کسی وجہ سے جنبی تھے۔ تو قال فانخنست منہ، میں تھوڑا کھسکنے لگا، پیچھے ہوا، فانخنست میں پیچھے ہوا، کھسکنے لگا، منہ اس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فذهبت تو میں چلا گیا، فاغتسلت میں نے غسل کیا، ثم جئت پھر میں واپس آیا، فقال تو آپ نے کہا این کنت، آپ کہاں تھے، یعنی کہ آپ کہاں چلے گئے تھے، ابھی اب مجھے نظر آئے، ابھی کہاں چلے گئے؟ کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قال تو ابو ہریرہ نے جواب دیا رضی اللہ عنہ، کنت جنوبا، میں جنبی تھا، فکرہت تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا، ان اجالسک کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں، وانا علی غیر طہارۃ، اس حال میں کہ میں طہارت پر نہیں تھا، یعنی کہ جنبی تھا۔ فقال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی پلید نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ساتھی بھی تھے، کسی ایک جگہ پر بیٹھ گئے مجلس میں، ایک جگہ مجلس ہوئی وہاں بیٹھے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے ہٹتا گیا، لوگ سارے بیٹھ گئے، میں کھسک گیا آہستہ آہستہ کر کے اور جا کر وضو غسل کر کے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا، تو بعد میں پوچھا کہ جب آئے تو کہا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی میں جنبی تھا، تو میں نے ناپسند کیا کہ میں آپ کے ساتھ اس جنبی حالت میں بیٹھوں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کی حالت میں کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، نقص انسان میں موجود ہے، اللہ پاک ہے، اللہ میں کوئی عیب کوئی نقص نہیں، یہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مقامات پر اس طرح کے جملے کہا کرتے تھے، جب بلندی کی طرف چڑھتے تھے اس وقت اللہ اکبر کہا کرتے تھے کہ میں اوپر جا رہا ہوں لیکن بڑا سب سے اللہ ہی ہے، اللہ کی تکبیر، اللہ کی کبریائی بیان کی ہے۔ جب نیچے اتر رہے ہیں پہاڑی سے، کسی اترائی کی طرف اتر رہے ہیں تو اس وقت سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نیچے کی طرف تو جا رہا ہوں، میرے اندر عیب ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، اتار چڑھاؤ میرے اندر ہے، اللہ رب العالمین پاک ہیں، بے نیاز ہے، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک۔ تو اللہ تعالیٰ کی سبحان، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، کبریائی بیان کرنا موقع بموقع یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ پھر کہا کہ مومن تو پلید نہیں ہو سکتا، مطلب کیا ہے کہ ایک انسان جنبی ہے تو اس جنبی والی حالت میں
یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بالکل ناپاک ہو گیا، وہ کس سے مل بھی نہیں سکتا، نہ کسی سے سلام کر سکتا ہے، نہ کسی سے ملاقات کر سکتا ہے، نہ کسی جگہ بیٹھ سکتا ہے، تو اس حالت میں وہ ملاقات کر سکتا ہے کسی سے، اضطراری حالت، اور ملاقات بھی کر سکتا ہے، مل بھی سکتا ہے کسی سے۔ تو اس وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بھئی مومن پلید نہیں ہوتا، کیونکہ مومن حقیقی معنی میں پاک ہے، تو مومن کے اوپر نجاست لگ جاتی ہے، لیکن مومن پلید نہیں ہو جاتا۔ جب نجاست لگ جائے اس کو پاک کرنا، زائل کرنا فوری ضروری ہوتا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے جو یہاں پر ہم نے لکھی ہے کہ یعنی کہ غسل جنابت میں تاخیر اچھی نہیں ہے، غسل جنابت میں تاخیر اچھی بات نہیں ہے، اس کو جلدی سے جلدی نجاست کو اپنے آپ سے کیا کرنا چاہیے، زائل کرنا چاہیے، خاص کر ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری نمازیں بھی کمزور ہیں اور ہمارے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو شیطان کا جو ہم پر حملہ ہوتا ہے وہ انہی حالات میں ہوتا ہے، جب ہم طہارت سے نہیں ہوتے، یا ہمارا وضو برقرار نہیں ہوتا، یا جب ہم جنبی ہوتے ہیں، تو ان حالات میں شیطان ہم پر زیادہ حملہ کرتا ہے۔ تو ہم جیسے جنبی ہوں تو فوری ہمیں غسل کرنا چاہیے تاکہ ہم پاک ہو جائیں اور طہارت کی حالت میں آ جائیں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ تو اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کتنی تیز ہے صحابہ اکرام کے اوپر، یعنی ایک ایک صحابی کے اوپر نظر، یہ ابھی فلاں موجود تھا ابھی چلا گیا۔ دوسری ابو ہریرہ کے اوپر خاص نظر اس وجہ سے کہ ابو ہریرہ حدیثوں کو یاد کر رہے ہیں، یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ابو ہریرہ کے اوپر غور تھا کہ بھئی ابو ہریرہ کہاں چلے گئے، کوئی حدیث رہ نہ جائے ابو ہریرہ سے۔ تو یہ آخری کا دنوں کا واقعہ ہے، یعنی کہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا۔ اس کے بعد آپ ان مفردات کی طرف دیکھیں، لفظی ترجمے جو ہیں ان میں ایک لفظ رہ گیا، ادھر آپ نے دیکھا ہوگا لقیہ کا معنی اس سے ملاقات کیا، فی بعض طرق المدینہ، مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر، طرق کا معنی گلیاں، طریقہ، راستہ، طریقے کو بھی راستے کو ہی کہتے ہیں، طرق طریقہ کی جمع ہے، گلیوں میں، گلیوں کو سکک بھی کہتے ہیں، سکیکہ، سکک المدینہ یہ بھی آیا ہے۔ اور ان خنستو میں پیچھے ہٹا، کھسکا، آہستہ آہستہ بندے کا پیچھے کو ہٹنا، اس کو ان خنسا یخنسو اس کو کہتے ہیں کہ ان خنستو واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پیچھے ہٹا، کنتو میں تھا، جنوباً جنبی، یہ جنوباً لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جہاں آیت وضو کرنے کا حکم ہے، قرآن مجید میں بھی جنبی لفظ استعمال ہوتا ہے، جنوب، یعنی کہ جنوب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی وجہ سے اس کے اوپر طہارت لازمی ہو، چاہے احتلام کی وجہ سے ہو، چاہے بیوی کے ساتھ جماع کی وجہ سے ہو۔ لا ینجس، مومن پلید نجس نہیں ہوتا، مومن پلید نجس نہیں ہوتا۔ مومن کہا ہے بعض روایات میں، مسلم کے الفاظ بھی ہیں کہ بندہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ پلید نہیں ہے، وہ پاک ہے، اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جب اس کے اوپر نجاست لگ جاتی ہے تو وہ بذات ہی اس کا کوئی عضو ناپاک نہیں ہوتا، جس جگہ اس کی نجاست لگی اس کو زائل کرنا فوری ضروری ہوتا ہے۔ اور کوئی لفظ اس کے اندر؟ اجالسو کا، کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ آگے احکام کی طرف آتے ہیں کہ جنابت جو ہے، یہ جو جنابت ہے کوئی ایسی چیز، ایسی نجاست نہیں ہے جس کی وجہ سے انسانی جسم کے اعضاء پلید ہو جاتے ہیں، یعنی یہ نجاست کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کا اعضاء پلید ہو جائے کہ یہ عضو یہ کسی کو لگا نہیں سکتا، ملاقات نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ سحری بھی کر لیا کرتے تھے، اس کے بعد غسل کر کے جا کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ رمضان کا واقعہ ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میل جول انسان رکھ سکتا ہے جنبی حالت میں بھی۔ مومن بذات ہی نجس نہیں ہوتا، یہ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ کو کہا کہ بھئی، یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ کو غسل جلدی کر لینا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ بیٹھنا چاہتے تو آپ بیٹھ بھی سکتے تھے، لیکن احتراماً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں بیٹھے۔ جنابت کے غسل میں تاخیر اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ ابو ہریرہ اگر جلدی غسل کر لیتے تو
ان کو واپس نہ جانا پڑتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ایک اور بات اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک انسان کسی کے تابع ہے، ایک انسان کسی کے تابع، مطلب میں کسی کے ماتحت کام کر رہا ہوں، تو میں نے اگر کہیں جانا ہے تو اس کو بتا کے جانا چاہیے، تاکہ کہ اس کے دل میں کوئی بات نہ آئے، بتا کے جانا چاہیے۔ دوسری بات ایک اور یہ سمجھ آتی ہے کہ یعنی کہ جو کوئی بڑا عالم دین ہے، کوئی امیر ہے، کوئی حاکم ہے، اس کا احترام بھی نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، ان کا احترام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اس حالت میں نہیں مل رہے کہ جس حالت میں ان کے اوپر طہارت حاصل کرنا کیا ہوئی ہے، لازم آئی ہوئی ہے۔ یہ باتیں اس حدیث سے سمجھ آتی ہیں۔ اگلی حدیث میں غسل کا انشاءاللہ پورا طریقہ ہوگا، وہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، باقی بھائیوں کو اجازت۔